فرسٹ ایئر کے پروگریس پلے کا پارٹ سیکنڈ ہے اور پیج نمبر 206 پر آخری پیراگراف تقریباً کوری کہتا ہے آلموسٹ forgetting his grievance. وہ تقریباً اپنے غم کو بھولتے ہوئے کہتا ہے oh yes I had forgotten that. ہو میں تو یہ بھول گیا تھا کہ اس کا بیٹا 3 سال پہلے آج کے دن مر گیا تھا. Of course one cannot keep on thinking about these things. یقیناً کوئی اتنا وہ نہیں ہو سکتا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتا رہے. ہانا she does sir. لیکن وہ تو سوچتی ہیں جناب. کوری I am sorry. مجھے افسوس ہے. I didn't meet her at the station. کہ میں مسز ملڈن کو اسٹیشن پر نہ مل سکا. But I had to attend my experiment ہانا. لیکن ہانا مجھے اپنا تجربہ اٹینڈ کرنا تھا. I wish she wouldn't dwell on Edie's death. میری خواہش ہے کہ وہ ایڈی کے موت کے بارے میں ڈویل نہ کرے, سوچے نہ. It's not right for the living to think so much of the dead. زندہ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے کہ مردہ لوگوں کے لیے اتنا سوچتے پھریں. She's woman, of course, and a mother, a bereaved mother. یقیناً وہ ایک خاتون ہیں اور پھر ایک ماں ہیں, وہ بھی سوگوار ماں. We must make allowances. ہمیں اس کو کچھ غم کی اجازت ویسے دینی چاہیے. That's all. ہاں یہی سب کچھ ہے. Now if we tell her about my successful experiment, that's all. تکیہ کلام کے لیے بھی آتا ہے. اب اگر میں اس کو اپنے سکسیسفل ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتاؤں کہ میرا تجربہ کامیاب ہو چکا ہے, how would that do? تو اس کا کیا اثر ہوگا. ہانا ڈیبیوسلی وہ مشکوک انداز میں کہتی ہیں I don't suppose it would make her feel any worse than she is now, sir. جناب وہ جتنی بری حالت میں ہیں اس سے بری حالت میں وہ اس کو نہیں پہنچائیں گی. مطلب وہ بہت بری حالت میں ہیں اور اس سے زیادہ بری خبر اس کو نہیں مل سکے گی, اور کوئی اچھی خبر بھی اس کے لیے بری ہی ہوگی. Well, گوری کہتا ہے well tell her to come up here. اچھا اس کو بتاؤ کہ یہاں اوپر آ جائے. And have her tea with me. اور اس کو کہو کہ اپنی چائے میرے ساتھ پیے. See تم سمجھ گئی. And I will tell her about my experiment. اور میں انہیں اپنے ایکسپیریمنٹ تجربے کے بارے میں خود بتا دوں گا. ہانا ویری گڈ سر. بہت اچھا جناب. She turns to go. وہ جانے کے لیے مڑتی ہے. کوری and ہانا tell her I am very sorry. اور ہانا اس کو بتاؤ کہ مجھے بہت افسوس ہے. I couldn't meet her at the station. کہ میں اسٹیشن جا کر اس سے نہ مل سکا. That will break the ice a bit. اس سے برف تھوڑی پگھل جائے گی. مطلب اس کی ناراضگی تھوڑی کم ہو جائے گی. Then when she realizes, پھر جب وہ اس کو احساس ہو جائے گا, جب اس کو پتہ چل جائے گا how important my work is, کہ میرا کام, جس کام کی وجہ سے میں اسٹیشن جا کر اس سے نہ مل سکا, وہ کتنا اہم کام تھا, and how much depends on it, اور کتنا میں اس پر انحصار کرتا ہوں, she'll be all right. تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گی, پھر اس کی ناراضگی مکمل ختم ہو جائے گی. ہانا ویری گڈ سر. ٹھیک ہے جناب. She goes towards the door. وہ دروازے کی طرف جاتی ہے. Then she stops. پھر وہ رک جاتی ہے. And turns towards him. اور کوری کی طرف مڑتی ہے. She really isn't happy, sir. جناب در حقیقت وہ خوش نہیں ہیں, یا جناب وہ بالکل خوش نہیں ہیں. Her nerves aren't at all right. اور ان کے اعصاب ٹھیک نہیں ہیں. You see, she can't forget, sir. جناب آپ تو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی موت جو ہے وہ نہیں بھول پا رہی ہیں. But the professor is back at his table. مطلب ہانا نے ان کو وارن کیا کہ آپ جو ہے الٹی سیدھی باتیں اپنی بہن کے ساتھ نہ کریں, وہ برداشت نہیں کر پائے گی. But the professor is back at his table. لیکن پروفیسر اپنی میز کی طرف واپس چلا جاتا ہے. Intently regarding his experiment. اور غور سے اپنے تجربے کو دیکھتا ہے. And except for a grunt, he does not reply. اور ایک بڑبڑاہٹ کے سوا وہ
یا غراہٹ کے سوا وہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے. ہنا گوز آؤٹ، ہنا باہر جاتی ہے. The professor makes some calculations on paper. پروفیسر کاغذ پر کچھ حساب کتاب کرتا ہے. And then sits back in his chair regarding them with delight. اور پھر اپنی کرسی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کو ڈیلائٹ کے ساتھ ریگارڈ کرتا ہے، مطلب خوشی کے ساتھ ان کیلکولیشنز کو، حسابات کو دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ وہ حساب کتاب اس کا نتیجہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. His manifestations of joy، یہ جو خوشی کا اس کا منظر یا مظہر ہوتا ہے، are interrupted، اس میں دخل اندازی ہو جاتی ہے by the entrance of his sister Mrs. Milden. جب اس کی بہن مسز ملڈن داخل ہو جاتی ہے تو اس کی یہ خوشی کا مظہر اس میں دخل اندازی ہو جاتی ہے. اور مسز ملڈن کے بارے میں یہ بتاتے ہیں that she is aged about 43، کہ ان کی ایج، ان کی عمر تقریباً 43 سال ہے. She is dressed in black، اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کالے کپڑے مطلب ماتم کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں. partly because she is a widow، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ایک بیوہ ہے اور وہ یہی کپڑے اکثر و بیشتر پہنتی رہتی ہے اپنی بیوگی کی وجہ سے. but chiefly because of her son's death، لیکن اس کی بڑی وجہ جو ہے اس کے بیٹے کی موت بھی ہے، اور آج تو خاص کر اس کی اینیورسری ہے. she is a sensitive looking woman، وہ ایک حساس دکھائی دینے والی خاتون ہوتی ہیں. now plainly suffering deeply from her memories، اور اس کی جو یادداشت ہیں، جو تکلیف دہ یادداشت ہیں، وہ اس کو برداشت کر رہی ہے یا ان میں سے گزر رہی ہیں. مطلب اس کی زندگی تکلیف دہ زندگی ہے اپنی تکلیف دہ یادداشت کی وجہ سے. but her nerves sensibilities give her strength، لیکن اس کی اعصابی حساسیت اس کو ایک ایسی طاقت دیتی ہے on occasions، وقتاً فوقتاً یا ایسے موقعوں پر which is hardly credible. she is not a fretful complaining woman، اور وہ ایک فریٹفل پریشان کن، کمپلیننگ اور شکایت کرنے والی خاتون نہیں ہوتی. who behaves، جو پریشان کن کی قسم کی خواتین ہوتی ہیں اور جو کمپلین کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، وہ اس طرح بیہیو کرتی رہتی ہیں as if she were the only person in the world who had suffered a bereavement، جیسے کہ وہ اکیلی وہی ایک خاتون ہو جس کو سگواریت سے گزرنا پڑ رہا ہے، جس کو اس غم سے گزرنا پڑ رہا ہے. مطلب وہ اس طرح بیہیو نہیں کرتی. and when in course of the play، اور ڈرامے کے درمیان when she speaks، جب وہ بات کرتی ہے of her loss، اپنے نقصان یا اپنی ان تکالیف کی جب وہ بات کرتی ہے she does so with grave and beautiful dignity، تو وہ غمزدہ انداز میں ایسا کرتی ہیں، اس کا اظہار کرتی ہیں، لیکن بیوٹیفل خوبصورت ڈگنیٹی وقار کے ساتھ ایسا کرتی ہیں. مسز ملڈن وہ داخل ہوتے ہوئے کہتی ہے ہنری جو ہے کوری کہتا ہے ٹرننگ او مائی ڈیئر شارلوٹ، اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے او مائی ڈیئر شارلوٹ، اے میری پیاری شارلوٹ. آئی ایم سوری، مجھے افسوس ہے، آئی ڈڈ ناٹ میٹ یو ایٹ دا اسٹیشن، کہ میں اسٹیشن جا کر آپ سے نہ مل سکا. مسز ملڈن سیٹنگ ہر سیلف بائی دا فائر، مسز ملڈن اپنے وہ فائر کے پاس، آگ کے پاس، انگیٹھی کے پاس جا کر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہنری، کوئی مسئلہ نہیں. اونلی آئی تھاٹ یو ور کمنگ، لیکن صرف اس وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہوئی کہ میرا خیال تھا کہ آپ آئیں گے. یو سیڈ یو وڈ، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ آئیں گے. اینڈ آئی ویٹڈ اے لانگ ٹائم ان دا کولڈ، اور اسی وجہ سے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ آئیں گے تو میں نے آپ کے انتظار میں بہت وقت سردی کے موسم میں انتظار کیا. کوری یس آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ، ہاں مجھے اس کے بارے میں افسوس ہے. بٹ یو سی آئی واز بزی، لیکن تم نے دیکھا کہ میں مصروف تھا. شارلوٹ آئی ہیو سکسیڈیڈ ایٹ لاسٹ، شارلوٹ
مجھے آخر کار کامیابی مل چکی ہے. I have got just exactly what I wanted, Charlotte. شارلوٹ مجھے وہی کچھ ملا ہے جس کی مجھے توقع تھی. Absolutely the thing. مطلقاً وہی چیز مجھے ملی ہے. This will bring fame and fortune to me. اس سے مجھے شہرت اور دولت ملے گی. I shall be rich now. اب میں دولت مند ہو جاؤں گا. But more than that, لیکن اس کے مزید اس کے علاوہ I shall be famous. میں مشہور ہو جاؤں گا. My name will live forever. میرا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. When I saw how well the experiment going, جب میں نے دیکھا کہ میرا تجربہ کتنا کامیابی سے چل رہا ہے, I said to myself, تو میں نے اپنے آپ سے کہا, Charlotte won't really expect me to meet her just when everything's going so right. کہ شارلوٹ کو جب پتہ چلے گا کہ ہر چیز اتنی اچھی طرح سے میرے تجربے کی چل رہی ہے, تو وہ پھر مجھ سے توقع نہیں کرے گی کہ میں اس کو جا کر اسٹیشن پر ملوں. After all, she is grown up woman. اور مزید یہ کہ وہ تو ایک بڑی عمر کی خاتون ہیں. And she knows the way home as well as I do. اور جس طرح مجھے گھر کا پتہ ہے اسی طرح اس کو بھی گھر کا پتہ ہے, تو وہ گھر آ سکتی ہے. مطلب میں بھی تو گھر اکیلا اور خود آتا ہوں, تو اس کو بھی خود آنا چاہیے. So I didn't go. اس لیے میں تمہیں لینے نہیں گیا. I stayed here and did my work. میں یہیں پر رہا اور اپنا کام کرتا رہا. I know you would understand. میں جانتا ہوں کہ تم میری یہ مجبوری سمجھو گی. And it's a success. اور یہ ایک کامیاب تجربہ ہے. Charlotte, the greatest and most wonderful success I have ever had. شارلوٹ, یہ میری زندگی کا سب سے عظیم اور سب سے حیران کن تجربہ ہے جس میں مجھے کامیابی ملی ہے. مسز ملڈن, او یس, اچھا ٹھیک ہے, یا اچھا یہی بات ہے. کوری, ڈیشڈ. کوری ایک ڈیشنگ انداز میں, ایک شان سے بولتا ہے. Well, you don't seem very excited about it. تم اس کے بارے میں بہت پرجوش نہیں دکھائی دیتی. مسز ملڈن کہتی ہے, Of course I am glad it's a success, Henry. Of course, یقیناً میں خوش ہوں کہ یہ کامیاب تجربہ ہے. Whatever it is, یہ جو بھی ہے. But you see, لیکن تم تو جانتے ہو, you have never told me anything about it. لیکن تم نے تو کبھی اس کے بارے میں مجھے کچھ بتایا تک نہیں تھا. کوری, no, that's true. ہاں, نہیں, یہ سچ ہے. I have always believed in keeping secrets to myself. میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ میں سیکریٹس, رازوں کو اپنے حد تک رکھتا ہوں. Tell no one anything until you're obliged to. جب تک کہ That's my principle. میرا اصول یہ ہے کہ جب تک آپ obliged نہیں ہوتے, مجبور نہیں ہو جاتے, کسی کو کچھ نہ بتائیں. No one knows that I have been working at these things except myself. میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں اس چیز پر کام کر رہا ہوں. The secret of successful invention, Charlotte, is reticence. Charlotte, سکسیسفل انوینشن کا سیکریٹ کا راز جو ہے وہ ریٹیسنس ہوتا ہے, خاموشی ہوتا ہے. جتنا آپ خاموش رہتے ہیں اتنا آپ کا تجربہ کامیاب رہتا ہے. But now, لیکن اب I can tell you what it is. اب میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے. The component parts are still my secret. اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ ابھی بھی سیکریٹ ہی رہیں گے, راز ہی رہیں گے. And will remain such. اور وہ تب تک ایسا راز میں رہیں گے until I can get a binding offer from some government. جب تک کہ کوئی نہ کوئی گورنمنٹ, اپنی گورنمنٹ نہیں, یا میری یا کوئی اور گورنمنٹ, حکومت, جب تک مجھے بائنڈنگ, لازمی آفر, مطلب ایسا آفر جو سب پر لازمی ہو, جو دستخط شدہ ہو, جو سب پر لاگو ہو, ایسا کوئی آفر پیشکش نہ دے. مسز ملڈن, گورنمنٹ, حکومت. Is it a government matter? کیا یہ کوئی سرکاری معاملہ ہے؟ کوری, I should think it is. جی, میں سوچتا ہوں یہ سرکاری معاملہ ہے.
I shall offer it first to the British government. پہلے تو میں انگریز سرکار کو اس کی پیشکش کر دوں گا. آف کورس یقیناً. بٹ ایف دیٹ وونٹ پے مائی پرائز، لیکن اگر وہ میری قیمت ادا نہیں کریں گے، آئی ول آفر اٹ ٹو somebody else، تو پھر میں کسی اور کے سامنے اس کو پیش کر لوں گا. Too many inventors have been let down by the British government. شارلوٹ برٹش حکومت نے، انگریز سرکار نے بہت سارے موجدین کو مایوس کیا ہوا ہے. یہاں پر آپ کے اس کے کیریکٹر کا ایک یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی محب وطن شخص نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنا بم بیچنا چاہتا ہے، چاہے یہ اس کا ملک لے لے یا دشمن ملک لے لے یا کوئی بھی وہ ملک جو اس کو اچھی قیمت دیتا ہے، تو وہ جو ہے محب وطن انسان نہیں ہے، اس کو صرف پیسوں سے غرض ہے. بٹ دے ول ناٹ لیٹ می ڈاؤن، لیکن مجھے اس برٹش سرکار مایوس نہیں کرے گی. نو آئی کین ٹیک کیئر آف مائی سیلف، کیونکہ میں اپنی دیکھ بھال خود کر سکتا ہوں. بٹ دین وین دے ہیئر واٹ مائی انوینشن از دے ول جمپ ایٹ اٹ، لیکن جب ان کو پتہ چلے گا کہ میری ایجاد کیا ہے اور اس کے فائدوں کا پتہ چلے گا، تو وہ اس کے اوپر چھلانگ لگائیں گے یا اس کی طرف لپکیں گے. مسز ملڈن، ول دے، کیا وہ ایسا کریں گے؟ کوری، آف کورس دے ول، یقیناً وہ کریں گے. دو یو آر کوائٹ جسٹیفائڈ ان فیلنگ اسپیکٹیکل اباؤٹ دیم، اگرچہ تم یہ شکوک کا اظہار ان کے بارے میں کر رہی ہو، اسپیکٹیکل ہو ان کے بارے میں کہ کیا وہ ایسا کریں گے، تم جسٹیفائڈ ہو، تم اس میں حق بجانب ہو، لیکن وہ ایسا کریں گے. It was very hard to get them to use tanks in the war, very hard. اور اس سے پہلے جو ٹینکوں کے ذریعے جنگ ہوا کرتی تھی، یہ پرانا زمانہ ہے، وہ بہت مشکل کام تھا. Those cavalry generals، یہ جو گھڑ سوار دستوں کے جنرل ہوتے تھے، had to be forced to use them، ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ ان ٹینکوں کے استعمال پر مجبور کیا جاتا تھا. They ought to be horse neckers instead of soldiers، وہ سولجرز کے بجائے ہارس نیکرز تھے. ہارس نیکرز گھوڑوں کے کباڑیوں کو کہتے ہیں. گھوڑوں کے کباڑیے وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو پرانے زمانے میں تو جنگیں جو ہیں وہ گھوڑوں کے ذریعے ہوتی تھیں، تو ہر گھر میں اور ہر گورنمنٹ کے پاس اور ہر سرکاری ادارے میں بہت سارے گھوڑے ہوا کرتے تھے. تو یہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گھوڑے جب بوڑھے ہو جاتے تھے تو ان کو تو خوراک دینا بھی مشکل کام ہو جاتا تھا، وہ بوجھ بن جاتے تھے، تو پھر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے جو ان کو ٹکانے لگاتے تھے، یا ان کے ہاتھ بیچتے تھے اور یا مطلب ان کو پیسے دے کر کہتے تھے کہ ان کو ٹکانے لگاؤ. تو وہ ان کو ٹکانے لگاتے ان کی چمڑا وغیرہ اور ان کے ہڈیاں اور ان کی جو یوزفل چیزیں ہوتی تھی، چربی، یہ یوز کرتے تھے یا کہیں جا کر انڈسٹریز کو بیچتے تھے اور ان سے جو ہیں اپنے پیسے وغیرہ اکٹھے کرتے تھے. تو ان کو ہارس نیکرز، گھوڑوں کے کباڑیے کہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو گھوڑوں کے کباڑیے تھے، یہ کوئی جنرل توڑی تھے. اینڈ ٹن ہیٹس ٹو، اور یہ ٹن کے ہیٹ بھی پہنتے تھے. لک what a time it was before that damn war office could be persuaded to use them. دیکھو کیا برا بیکار سا وقت تھا. یہ جو وار آفس تھا، مطلب ڈیفنس منسٹری تھی، یہ ان کو پرسویٹ کرتے تھے، ان کو قائل کرتے تھے کہ ان کو یوز کریں، ان کو استعمال کریں. بٹ آئی ایم سوری شارلوٹ، لیکن شارلوٹ مجھے افسوس ہے. آئی ought not to be talking about the war to you، مجھے آپ سے وار کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اسپیشلی ٹوڈے، خاص کر آج کے دن. مسز ملڈن، I don't mind ہنری، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ آفٹر آل، اور مزید یہ کہ اور آخر کار the war office isn't the war. تم نے وار آفس کی بات کی ہے، وار کی تو نہیں کی ہے، جنگ کی بات تو نہیں کی ہے، یہ کوئی جنگ کی بات تو نہیں ہے. نو دیٹس ٹرو، نہیں یہ سچ ہے. مسز ملڈن، واٹ از یور انوینشن ہنری؟ یہ ہنری آپ کی یہ جو ایجاد ہے یہ کیا ہے؟ کوری، چارلوٹ، دیر از سم تھنگ انٹرسٹنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. یہ ایک دلچسپ چیز ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں.
Hana enters with a tea tray. Hana چائے کی ٹرے لے کر داخل ہوتی ہے. Hana, here is tea, sir. جناب یہ لیجیے چائے. کوری, ڈیم. Oh, all right. پہلے وہ کہتا ہے ڈیم لعنت ہو, پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوکروں کے ساتھ اس کا کتنا برا رویہ ہوتا ہے. Put it down there. اس کو رکھ دو, نیچے رکھ دو. Hana arranges the tea tray in front of Mrs. Milden. Hana چائے کی ٹرے مسز ملڈن کے سامنے ترتیب دیتی ہے. The professor meantime is back at his table. پروفیسر اسی دوران اپنی میز کی طرف جاتا ہے. and his retort اور اپنی برتن کی طرف جاتا ہے. and his formula اور اپنے فارمولے کی طرف جاتا ہے. now and again he exclaims to himself. اور بار بار وہ اپنے ہی ساتھ حیرت کا اظہار کرتا ہے. Mrs. Milden, has everything been all right, Hannah? Hannah, کیا سب کچھ ٹھیک رہا؟ مطلب اس نے ہنا کو کچھ کہا ہوتا ہے کہ یہ لے کے آؤ, ایک ہار کا کہہ دیا ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے یس میم, جی ہاں میم. گیگ دا گارڈنر, مالی گیگ جو ہیں, brought up the wreath you ordered for the war memorial, ma'am. میم آپ نے war memorial کے لیے, جنگ کی یادگار کے لیے جس ریت کا آرڈر دیا تھا, جس مالا, پھولوں کی مالا یا ہار کا آرڈر دیا تھا, تو مالی گیگ جو ہے اس کو لے کر آیا ہے. I have got it in the kitchen now. میں نے اس کو کچن میں رکھ دیا ہے. Shall I fetch it for you? کیا میں آپ کے لیے اسے یہاں لے آؤں؟ And then Hannah, having finished with the table, goes out. اور پھر ہنا چونکہ اس نے ٹیبل درست کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ باہر چلی جاتی ہے. مسز ملڈن, come and have your tea, Henry. ہنری آؤ چائے لے لو. کوری, all right. کوری کہتا ہے ٹھیک ہے. but he doesn't stir. لیکن وہ حرکت نہیں کرتا. ٹھیک ہے تو کہہ دیتا ہے لیکن اپنی اسی فارمولے کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور سٹر نہیں کرتا, حرکت نہیں کرتا. مسز ملڈن, come along, Henry. ہنری آ بھی جاؤ. کوری, اس کے منہ سے اوہ کی آواز نکلتی ہے اور پھر کہتا ہے all right, in a minute. ٹھیک ہے, 1 منٹ میں آتا ہوں. مسز ملڈن, your tea will get cold if you don't come now. اگر تم ابھی نہیں آئے تو تمہاری چائے, آپ کی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی. کوری, getting up and coming to the tea table. کوری اٹھتا ہے اور چائے کی میز پر آ جاتا ہے. اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ اس نے مجھے کیوں اٹھایا وہاں سے. Oh, how women do fuss. یہ خواتین جو ہیں یہ کتنا گڑبڑ کر دیتی ہیں. Your sex, تمہاری یہ جو خواتین کی جنس ہے, is most extraordinary. یہ بہت غیر معمولی ہے چارلوٹ. Always willing to break off things for other things. یہ ہمیشہ چیزوں کے لیے چیزوں کو توڑتے رہتے ہیں. مطلب نئی چیز جب ان کو مل جاتی ہے پرانی چیز کو ختم کر دیتے ہیں. No application, کوئی عملیت پسندی ان میں نہیں ہے. نو کنسنٹریشن, کوئی ترکیز ان میں نہیں ہے, فوکس ان میں نہیں ہے. نو کیپیسٹی فار کمپلیٹ امپرسنل ڈیووشن, اور ذات سے باہر نکل کر اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے ڈیووٹ کرنے کی کیپیسٹی, قابلیت ان میں, وقف کرنے کی قابلیت ان میں نہیں ہوتی. That's why no women have ever been great artists or scientists. یہی وجہ ہے کہ کبھی خواتین بڑی آرٹسٹ, فنکار یا بڑی سائنسدان نہیں بنی ہیں. تو یہ تحقیرآمیز جو اس کا انداز ہے خواتین کے لیے, تو وہ خواتین کو نچلے درجے کا سمجھتا ہے اور خواتین کے لیے اس کو وہ احترام بھی نہیں رکھتا. Because they will not forsake everything and follow. کیونکہ وہ ہر چیز چھوڑتی نہیں ہیں اور دوسروں کو فالو کرتی رہتی ہیں. Well, whatever it is, they ought to be following. چلو جو بھی ہے ان کو فالو کرنا چاہیے. ہنا ریٹرنس, ہنا واپس آتی ہے, carrying a bunch of flowers to which a label is attached. وہ پھولوں کا ایک بنچ, ایک گلدستہ اس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے, وہ لا رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک لیبل بھی اٹیچ ہوتا ہے. ہنا, here it is ma'am. یہ لیجیے میم. what is that? کوری کہتا ہے یہ کیا ہے. مسز ملڈن کہتی ہیں, لیکن اس دوران وہ کیا کرتی ہے, ٹیکنگ دا فلاورز فرام ہنا, ہنا سے پھول لیتے ہوئے کہتی ہے
I ordered it from Greg. मैंने गेग को इसका ऑर्डर दिया था to put on the war memorial क्योंकि मैं जंग के मेमोरियल यादगार पर इसे रखना चाहती हूँ. It's for Eddie. ये एडी के लिए है. Oh yes yes हाँ हाँ ठीक है. I shall take it down there after tea. चाय के बाद मैं ये रीत जो है मैं नीचे ले जाऊंगी. Will you come with me? क्या आप मेरे साथ आएंगे? Corey, I would like to of course. यकीनन मैं पसंद तो करूँगा. But I really must finish up these things. लेकिन मुझे हकीकत में ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करनी है. मतलब उसके पास अपने तजर्बे के अलावा कोई चीज़ हम उसके यहाँ नहीं है और उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी बहन के साथ नीचे लॉन में जाकर वार मेमोरियल पर वो फूल रख दे और अपनी बहन की खुशी के लिए वो इतना वक्त निकाले. तो वो सिर्फ अपनी खुशी देखता है, किसी और की खुशी उसको दिखाई नहीं देती. मिसेस मिल्टन, वेरी वेल हेनरी. ठीक है हेनरी. टू हाना, फिर वो हाना से कहती है थैंक यू हाना. शुक्रिया हाना. आई विल कीप द फ्लावर्स हियर. मैं ये फूल यहाँ रख दूँगी. तो आप महसूस कर रहे होंगे कि मिसेस मिल्टन का रवैया नौकरानी के साथ कैसा है. एक एहतराम का रवैया है और कोरी का रवैया जो है वो एहतराम का रवैया नहीं होता. एग्जिट हाना. हाना निकलती है. मिसेस मिल्टन टू हर ब्रदर. मिसेस मिल्टन अपने भाई कोरी से कहती है दे आर वेरी ब्यूटीफुल आरंट दे हेनरी. हेनरी ये फूल बहुत खूबसूरत हैं, क्या ये खूबसूरत नहीं है? कोरी ओ यस क्वाइट नाइस. हाँ हाँ बहुत उम्दा हैं. यू नो शार्लोट, शार्लोट तुम जानती हो दिस इन्वेंशन ऑफ माइन, ये जो मेरी ईजाद है, उसको ये दिखाई ही नहीं देता कि मेरी बहन जो है वो कितनी गमज़दा है. वो सिर्फ अपनी इन्वेंशन में लगा हुआ होता है और अपनी इन्वेंशन से बाहर आता ही नहीं है. तो वो कहती है वेल यू हैव सम मोर टी हेनरी. हेनरी कुछ और चाय लेंगे? मेल्टन हाँ. कोरी वैगली. तो उसकी समझ में उसकी बात चूंकि नहीं आती, पहले मबहम से अंदाज में कहता है ओह क्या तुमने क्या कहा. फिर जो है डेफिनेटली फिर उसको यकीन हो जाता है उस बात का. हमें मतलब किसी ने बात दोबारा अगर बोली भी ना हो तो पहली फुर्सत में नहीं समझ में आती, फिर एक लम्हे के गौर के बाद वो बात समझ में आ जाती है. तो पहले सवालिया अंदाज में और फिर जो है यकीनी अंदाज में कहता है हाँ मैं समझ गया. यस हाफ अ कप, आधा कप मुझे और दे दो. ही हैंड्स द कप टू हर. वो अपना कप उसको हैंड ओवर करता है, पकड़ा देता है. एंड शी फिल्स इट, और वो उसे भर देती है. एंड रिटर्न्स टू हिम, और उसे वापस कर देती है. while the following speeches are uttered, और इस दौरान नीचे वाली मंदरजा झेल बातें होती रहती हैं. Corey, I was saying this invention of mine will revolutionize warfare. मैं ये कह रहा था कि मेरी ये इजाद जो है ये जंग को रिवोल्यूशनाइज, जंग में इनकलाब बर्पा कर देगा. मिसेस मिल्टन विल इट एबॉलिश वारफेयर. अच्छा मतलब इनकलाब का मतलब तो मैं ये समझती हूँ कि क्या ये वॉरफेयर को, जंग को एबॉलिश कर देगा, ख़त्म कर देगा. कोरी एबॉलिश वॉर, जंग को ख़त्म कर देगा. माय डियर चार्लोट डोंट बी चाइल्डिश. मेरी प्यारी चार्लोट बच्ची मत बनो. जंग में तो मेरा फ़ायदा है. अगर जंग ना होती तो मैं बम कैसे बनाता, बम क्यों बनाता, और तुम बचकाना बातें करते रहती हूँ. मिसेस मिल्टन आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट. ये जो मौजू है जंग के ख़ात्मे का मौजू, मैं इसमें बहुत दिलचस्पी रखती हूँ. इट सीम्स टू मी मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड हेनरी. हेनरी जंग के ख़ात्मे वाला मौजू किसी भी दूसरे मौजू से, जो दुनिया का कोई भी मौजू हो, उससे ज़्यादा मुझे अहम लगता है. यू डोंट रियलाइज़ हाउ डीपली women लाइक मी फील अबाउट दिस. तुम्हें पता ही नहीं है, तुम एहसास ही नहीं कर सकते कि मेरी जैसी ख़वातीन कितनी गहराई से इसके बारे में सोचती हैं. दिस ऑर्गेनाइज्ड बुचरी ऑफ बॉयज़. ये जंगें जो हैं ये लड़कों की ऑर्गेनाइज्ड ज़बह खाने हैं. लड़कों को ले जाकर वहाँ ज़बह किया जाता है या मार दिया जाता है. लुक एट मी, मुझे देखो. आई हैड अ हस्बैंड एंड अ सन व्हेन द वॉर बिगेन. जब जंग शुरू हुई 1914 में तो मेरा एक बेटा था और मेरा एक शौहर था. आई हैड नाइदर ऑफ देम व्हेन इट वाज ओवर. जब ये जंग ख़त्म हुई
تو میرے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ رہا. I am most lonely woman cruelly alone. میں بہت اکیلی خاتون ہوں اور ظالمانہ حد تک میں اکیلی ہوں. اب کوری کو غصہ چڑھ گیا. A little annoyed by what seems to him sentimental harping on one string. وہ غصے میں آ جاتا ہے تھوڑا سا, کیونکہ اس کو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ سینٹیمنٹل ہارپنگ کرتی رہتی ہیں ون اسٹرنگ کو, ایک ہی تار کو سینٹیمنٹل انداز میں بجاتی رہتی ہے. ایک تار بجانا مطلب جذباتی انداز میں ایک ہی تار کو بجا رہی ہے, ایک ہی سانس چڑھ رہی ہے, اس تار سے ہٹ ہی نہیں رہی ہے, اپنے اس بات سے ہٹ ہی نہیں رہی ہے. I know of course, یقیناً میں جانتا ہوں, that the war hit you very badly, Charlotte. چارلوٹ, میں جانتا ہوں کہ وار نے تمہیں ہٹ کیا, متاثر کیا, بری طرح متاثر کیا. with Eddie being killed and Tom taking his death so badly. جس میں ایڈی اس جنگ کے دوران مر گیا اور ٹام اس کا باپ جو ہے اس نے بیڈلی لیا, بہت متاثر ہوا اپنی بیٹی کے موت سے اور وہ بھی مر گیا. مسز ملڈن, ٹام died of a broken heart, ہنری, ٹام جو مر گیا تھا وہ اس کا دل ٹوٹا تھا, اس لیے مر گیا تھا. That may sound sentimental and unscientific to you. یہ والی بات تمہیں سینٹیمنٹل, جذباتی, unscientific اور غیر سائنسی لگتی ہوگی, but it's true. لیکن یہ سچ ہے. I sometimes wonder why I was not granted the mercy of death. کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ مجھے یہ موت کی رحمت سے کیوں نہیں نوازا گیا. Why I should be compelled to live on alone. اور مجھے کیوں مجبور کیا گیا کہ میں اکیلی رہوں. That's all for today. انشاءاللہ کل پھر اور وہ کریں گے اور آگے جائیں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے. So see you tomorrow انشاءاللہ.